جس طرح آپ نے وہ مقدمہ بھی پڑھا ہوگا، تحریر اسی کی ہے لڑکی کی. وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں اس لڑکے حسیب کے ساتھ اس فلیٹ میں گئی ہوں اور پچھلے 1 سال سے اس کے ساتھ تعلق ہے. لیکن وہ تعلق جو ہے اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناجائز تعلق ہے، چونکہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور لڑکا بھی اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا. اور جب اس نے آخری ٹائم پہ اس کو بلاک کیا ہے اور اس کو یہ کہا کہ اب شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس لڑکی نے سٹینڈ لیا. اور اب یہ بات جو ہے یہ پولیس کی ثابت کرنے والی ہے تفتیش کے ذریعے کہ جو 2 لڑکے حمزہ اور طلحہ کراچی فرار ہوئے ہیں، کیا وہ بھی اس ریپ میں شامل ہیں؟ جبکہ بعض پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ دوست کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، اس کو بھابھی کہتے رہے ہیں اور اس کے ٹریپ کرنے میں وہ بھی شامل تھے. اب جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب حلف لیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو ہراس کیا جائے گا تو میری ریڈ لائن ہوگی. تو یہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے. یہ جو برائے نام نوٹسز ہوتے ہیں، آئی جی نے سی سی پی لاہور سے نوٹس مانگ لیا، سی سی پی لاہور نے متعلقہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن کو کہہ دیا، انہوں نے ایس پی انویسٹیگیشن سے نوٹس مانگ لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 900 جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں سے 60% وہ ہیں جو بعد میں اسی طرح صلح ہو جاتی ہے. ملزم کہاں جاتے ہیں؟ کیا یہ جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں؟ مقدمات سچے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے اگر کوئی بااثر ہے تو اس کا ملزم جیل جاتا ہے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ سے، اسمبلی سے قانون پاس ہو کہ یہ اسٹیٹ خود مدعی بنے. جب تک اس طرح کے ملزمان کو آپ تفتیش کے ذریعے سزا نہیں دلوائیں گے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے. مدعی خود اسٹیٹ بنے، مدعی کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اسٹیٹ جب کسی کو پکڑنا چاہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اسٹیٹ کو یہ چاہیے، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ اور چیئرمین ویمن پروٹیکشن کے لیے وہ ایک الگ سے ونگ بنائے ہیں اور ان کی کوارڈینیشن کروائی ہے کہ آپ اس طرح کے سارے کیس ہینڈل کریں. اچھا شراز صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے ملزم ہوں چاہے وہ مدعی ہوں ان کو انصاف ملتا ہے. اب اس طرح کے جو کیسز پچھلے دنوں ایک سرحدی علاقہ ہے غالباً ہڈیارہ یا برکی کا علاقہ تھا، وہاں پہ بھی ایک الزام لگا، ایک بچی نے الزام لگایا، اس کا والد مدعی بنا کہ اس اکیڈمی کے پرنسپل نے اس کے ساتھ زیادتی کیا. بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس نے شادی کر رکھی ہے اس سے، اور وہ بچی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھی بلکہ عمر میں بھی بڑی تھی. اب والدین جو اس طرح کا مقدمہ درج کرا دیتے ہیں کسی کو جو سمجھ لیں کہ وہ مقدمہ شاید غالباً خارج ہونے کے قابل ہو گیا اور عدالت سے اس بچی کو اجازت ملی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے جو پہلے ملزم تھا، تو اس طرح کی بھی تو مثالیں ہمارے سامنے ہیں. مجاہد صاحب، یہ ان بچیوں کے بھی سوچنے والی بات ہے. مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. تو اگر یہ صنم کے چکر میں آنے کی بجائے صنم جب ٹریپ کر رہا ہوتا ہے ان کو، وہ سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے، جس طرح یہ جو بچی ایم فل کی طالبہ ہے، گولڈ میڈلسٹ وہ ہوتا ہے جس نے دن رات محنت کی ہو، تو اس کو بھی اس نے اپنی دبئی کی تصویریں دکھائیں، کاروبار بتایا، تو وہ بچی ٹریپ بھی ہوئی. ظاہر ہے وہ شادی کے لیے ہوئی اور اس کی جو تھانے میں جا کے ڈیمانڈ بھی تھی وہ بھی یہی تھی کہ میرے ساتھ یہ شادی کرے. اور اب بھی میں یہ آپ کو آف دی ریکارڈ جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے کالا پولیس افسر کی، میں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو بتا دوں گا، وہ بچی اب بھی پولیس والوں کو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ حسیب میرے ساتھ شادی کرے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور ایسا کرنا چاہیے کہ اسے سزا بھی ہونی چاہیے اور اس کو پتہ چلے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں اس سے عبرت لیں کہ ہم نے کسی کو ایسے ٹریپ نہیں کرنا. جس طرح اس کے بھائی نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اسی لڑکی کو جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہے، اس کے میسیجز پڑھے ہیں جو اس نے وکیل کو کیے کہ اس کے گھر میں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور چیئرمین ویمن پروٹیکشن ان کے گھر نہیں گئی، اسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ایک بالغ بچی جو ہے وہ ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا رائٹ بھی ہے، قانون بھی اس کو اجازت دیتا ہے اور شرعی بھی اس کے پاس یہ حق ہے. لیکن اگر اس کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے تو اس ملزم کو مدعی اسٹیٹ کو بننا چاہیے. اور جس طرح پہلے بھی کئی بار کئی وزراء نے یہ کہا ہے کہ ایسے معاملات میں اگر اسٹیٹ مدعی بنے گی تو ملزمان 2-4 ملزمان کو سزا ہو گئی تو پھر سارے سیدھی ہو جائیں گے، وہ اس طرح کسی لڑکی کو ٹریپ نہیں کریں گے. اور جو آپ نے بتایا کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تو یہ لڑکیوں کے بھی سوچنے والی بات ہے کہ وہ اپنے گھر میں گھر والوں کو انوالو کریں. اگر کوئی ان کو پسند کرتا ہے یا وہ کسی کو کرتی ہے تو اپنے گھر بتائیں
اور جو شیخ صاحب لڑکیوں کی عزت کا رکھوالا نہیں ہوتا, جو اس کی عزت نہیں کرتا, وہ پیار نہیں کرتا. تو یہ ان کے بھی سوچنے والی بات ہے کہ بے شمار جو ایسے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 900 سے زائد جو مقدمات درج ہوئے ہیں, لیکن ایک ملزم کو بھی 2024 میں سزا نہیں ہوئی. 700 کے قریب ملزم پکڑے بھی گئے, لیکن سزا کیوں نہیں ہوئی؟ یہ 60% مقدمات بعد میں خارج کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ با اثر افراد جو ہوتے ہیں, اس میں موسٹلی اس طرح کے کیسز میں جو ملزمان ہیں وہ با اثر ہیں. وہ اپنے باپ, اپنے تایا, اپنے چچا, کسی نہ کسی کو انوالو کر کے, یا اس طرح کے ملزمان کے پیچھے ایم این اے, ایم پی اے وہ سفارشی ہوتے ہیں. تو اس طرح جو مدعیہ ہوتی ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. وہ بہت سے اس میں ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں. تھریٹ کر دیا جاتا ہے, جس طرح اس کی ماں کو, یہ جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے, اس کی ماں سے بھی بیان حاصل کر لیا گیا ہے کہ میری بچی جو ہے وہ ذہنی مریض ہے, وہ دوائی کھاتی ہے, اسے ٹینشن ہے. ذہنی مریض اور ٹینشن زدہ گولڈ میڈل نہیں ہو سکتی. جو دن رات محنت کر کے اس نے گولڈ میڈل لی ہے, اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے, اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو 2 لڑکے کراچی بھاگ گئے ہیں اور یہ حسیب جو پکڑا گیا ہے اس کا 5 روزہ ریمانڈ تو انہوں نے لے لیا ہے, لیکن اگر یہ کیفر کردار تک نہیں پہنچے گا تو اس طرح کے واقعات کنٹرول نہیں ہوں گے.